بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک عشائیہ دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام کو مدعو کیا گیا ہے، اور بالآخر جو سخت غصے میں تھی ایم کیو ایم کے ہم نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کو صدر کا ووٹ نہیں دینا ہے، اس کو بھی رام کر دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے آج سب کو وہاں مدعو کیا۔ ابھی تمام لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، جس میں اعجاز الحق صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے، اور باقی بھی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان بھی پہنچے ہوئے تھے، اور سب سے تائید دی گئی کہ 9 مارچ کو یعنی پرسوں جو الیکشن ہونے والے صدارتی، اس میں آصف علی زرداری کو ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ ہمارے صدر ہوں گے۔ اور اس تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت ملک کو بے شمار چیلنجز ہیں، اور آصف علی زرداری ایک دور اندیش سیاستدان ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ 5 کھرب کی سالانہ ہماری بجلی چوری ہوتی ہے، فری یونٹ دیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ میاں صاحب یہ ہم سب باتوں کا ہمیں پتہ ہے، آپ خدا کے لیے کو اپنا ایک واضح 1 2 3 ایجنڈا دیں کہ یہ اقتصادی بحران، معاشی بحران اور مہنگائی کا طوفان، اس کو روکنے کے لیے آپ کیا عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ نے اپنی کابینہ فائنل نہیں کی۔ آپ اس الیکشن کے بعد آپ سینٹ کے الیکشن میں چلے جائیں گے، کیا یہ الیکشن ہی کھیلا جائے گا؟ فوری طور پہ ایک تو ملک کے اندر جو ہے وہ مالیاتی ایمرجنسی لگائیں، اور جتنی عیاشی کرنے والے بیوروکریٹس ہیں ان کی عیاشی کو بند کیا جائے، مفت پیٹرول بند کیا جائے، مفت بجلی کی یونٹ بند کیے جائیں، اور وابڈا کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ وابڈا سے باقاعدہ ان کو ہمارے ٹیکس سے ان کو پیسے دیے، ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے، ان کو کس کھاتے میں آپ مفت کی یونٹ دے رہے ہیں؟ یہ تمام جتنے عیاشی لگژریز گاڑیاں بند کی جائیں، اور تمام جتنے بھی سرکار کے جو پروٹوکول ہیں وہ بند کیے جائیں، اور سر عام یہ کہیں کہ ہم چھوٹی سی کابینہ سے 20 سے اوپر آپ کے وزیر نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو بھی کوئی پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے، اور وزیر اعظم خود بھی اور صدر پاکستان بھی اور چیئرمین سینٹ بھی اور چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی اور گورنر بھی اپنا پروٹوکول ختم کر دیں۔ یہی پیسہ جو آپ ان عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں یہ ملک کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو سادگی اپنانی ہوگی، اسلامی شعائر اپنانے ہوں گے، اور طالبان سے کچھ سیکھیں۔ آپ کے پڑوس میں طالبان کو ایک ایسا ملک ملا تھا جو قرضوں سے جکڑا ہوا تھا، انہوں نے نہ صرف ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کر دی ہے، بلکہ انہوں نے ان کے تمام جتنے بھی بیرونی قرضے تھے وہ بھی انہوں نے 70% تک اتار دیے ہیں، اور بہترین نظام مملکت انہوں نے چلا کے دکھا دیا ہے، جن کو آپ مولوی کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ماہر معاشیات ہے، انہوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ افغانستان کی کرنسی دیکھ لیں، ہم سے بہت بہتر ہے۔ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، ہم سے بہتر ہے۔ افغانستان کے اندر جو دیکھ لیں سادگی ہے، اور 1 روپے بھی کہیں خرچ نہیں ہوتا ہے، اور جزا اور سزا کا قانون اتنا سخت ہے کہ وہاں کوئی چوری کر کے آپ دکھائے تو صحیح، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پہلے یہ اسلامی مملکت ہے، آپ بھی بالکل اسلامی شاعر کے مطابق جو ہے اس ملک کا نظام مملکت ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یا آپ جو جگاٹ لگا رہے ہیں، یا یہ جگاٹی سسٹم کے تحت آپ اس ملک کو روزانہ کہتے ہیں جی ہمیں کشکول لے کر پھر آگے جانا پڑے گا، قسم اٹھا لیں کہ ہم نے IMF اور ورلڈ بینک سے 1 روپے بھی نہیں لینا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے وسائل کے اندر ہی رہ کر ہم نے مسائل حل کرنے ہیں۔ یہ جتنے عیاشی اور بدماشی کرنے والے بیوروکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان تمام کو کہیں کہ 3 سال کے لیے خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں، اور 3 سال کے لیے سادگی اپنائیں، اور تمام جتنی بھی عیاشی کے جو سامان ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، لگژری گاڑیوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، لگژری ہالس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، لگژری رہائشوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور جتنے منسٹر ہیں ان کو آپ 800 cc یا 1000 cc سے اوپر گاڑی استعمال کرنے کی اجازت ہی نہ دیں، ان کا پیٹرول جو ہے ان کو کہیں وہ اپنے پلے سے ڈالیں، ان کے جو گھر کے بل ہے وہ بھی وہ کہیں کہ وہ اپنی تنخواہ سے ادا کریں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے ٹیکسوں سے جو ہے وہ تنخواہیں بھی ڈبل ٹرپل لیتے ہیں، مراحت بھی لیتے ہیں، مفت کی رہائشیں بھی لیتے ہیں، اور ہمارے پیسوں سے پھر جناب وہ ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ چارجز کے فنڈز کے بعد میں خود برد بھی کرتے ہیں،
اور لگژری گاڑیوں کا سارا خرچہ، میڈیکل کا سارا خرچہ وہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی جوڑ توڑ کر لیں، جتنے مرضی معاشی معاہرین بٹھا لیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو مالیاتی ایمرجنسی لگائیں، دوسرا ایجوکیشن جو ہے وہ ایمرجنسی لگائیں، اور ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں۔ ہنگامی بنیادوں پہ تمام جتنے بھی اس ملک کے اندر سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کو جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ اس کے اندر بھی روزانہ کرپشن ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، ادویات باہر فروخت ہو رہی ہیں، ایمبولینس سروس جو ہے سرکاری سطح پہ ان کا مینٹیننس کروڑوں روپے وہ بھی جیبوں میں جا رہے ہیں ڈرائیوروں کے اور انتظامیہ کے۔ یہ تمام جتنی جہاں سے چوری ہو رہی ہے، جب تک آپ چوری نہیں روکیں گے آپ کبھی بھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کبھی بھی بیرونی قرض جو ہے وہ نہیں اتار سکتے۔ اور تھوڑا سا صدر آصف علی زرداری کو بنا رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا کہیں کہ اپنے مال میں سے، اور آپ بھی اپنے مال میں سے یار زکوٰۃ سمجھ کے اس ملک کے جو قرض ہیں وہ اتارنے کے لیے بیرون ملک سے یہاں لے آئیں۔ آپ اپنے بچوں کی بھی آپ کیس معاف کرانے کے لیے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں، ان کے لیے بھی رستہ آپ نے ہموار کر دیا ہے۔ تو آپ خدا کے لیے میاں برادران اور زرداری فیملی، خدا کے لیے اس ملک کے اوپر ترس کھائیں، اس قوم کے اوپر ترس کھائیں۔ اب عوام مزید برداشت بالکل اس کی جواب دے چکی ہے۔ اپنے جتنے آپ نے یہاں اس ملک سے وسائل لے کر گئے ہیں اس کا نصف لے آئیں یار، خدا کے لیے لے آئیں۔ یہ ملک آپ کا اپنا ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل سے آپ نہ کھیلیں۔ آپ ان کو لالی پاپ ہمیں اور خوش کن نعرے نہ دیں، ہمیں اب پریکٹیکلی آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنا مال لانا ہوگا۔ آپ اپنی اولاد کو تو لے آتے ہیں، کیس بھی معاف کرا لیتے ہیں، لیکن مال وہی کاروبار ہے آپ کا۔ آپ تمام وہاں اپنے کاروبار کا نصف جو ہے وہ اس ملک کو بخشش کر دیں۔ یہی سمجھیں کہ یہ کسی غریب کو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک بہت غریب ہے۔ اس کی عوام کے پاس اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی عوام کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس کی عوام کے پاس بچے سسک کے مر رہے ہیں، خوراک نہیں ہے، اس عوام کے پاس جو ہے وہ کوئی اچھی نسل کا سرکاری اسپتال نہیں ہے، اس عوام کے پاس کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو فخر سے پڑھا سکیں۔ خدا کے لیے جو ہے وہ کوئی ایجنڈا فکس کریں، اور یہ سہمائی ہونا چاہیے۔ ہر 3 مہینے بعد آپ اپنا جو ہے وہ ایک پیپر چھاپیں کہ آپ نے جو ٹارگٹ کیا تھا اس ملک کے اندر کیا کوئی بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ آپ 3 سال ایسے ہمیں لارے لپوں میں پھر لگا کے پھر پتہ چلے گا کہ حکومت کا تختہ الٹ گیا اور آپ کہیں گے جی کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ خدا کے لیے اب یہ مذاق بند ہونا چاہیے اور اس ملک کے اوپر رحم کریں، اور اس ملک اور عوام کو آپ مزید جو ہے وہ لوٹنے سے باز آ جائیں۔ یہ اب لوٹنے کو بالکل تیار نہیں، ان کے پاس بچے ہی کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے جتنے بیرون ملک آپ نے اپنے خفیہ اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہیں، یہ عوام آپ سے نہیں پوچھے گی وہ پیسے آپ کہاں سے لائے ہیں، آپ لائیں یہاں لگائیں۔ باقی بھی جتنے اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی اس ملک کے اوپر رحم کریں، وہ بھی اپنی یہاں سے جو کچھ لے کر گئے ہیں اس میں سے اب بہت کچھ کما لیا ہے، اس کا ایک حصہ یہاں لگا لیں، اس ملک کو سنواریں، کیونکہ یہ عوام اب مزید پسنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ بہت شکریہ۔